وہ ہے ہمارے ہاں لکڑی کوئلہ جلانا، خاص طور پہ دیہاتوں میں جب چیز بدلتی ہے اور سردیوں میں گھروں کو گرم کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، پراپر وہاں پر ہوا کا اخراج نہیں ہوتا تو سارا دھواں اندر جمع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بھی یہ مرض جسے ہم COPD کہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ میرا نام ندیم رضوی ہے اور ماہر امراض سینہ ہوں۔ میں فارمر ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر چیسٹ میڈیسن رہ چکا ہوں، اور آج کل میں پرائیویٹ پریکٹس کر رہا ہوں ساؤتھ سٹی ہاسپٹل اور میڈیکیئر ہاسپٹل میں۔ آج اس سلسلے میں مجھے بات کرنی ہے وہ ہے COPD۔ ساری دنیا میں COPD کا 17 نومبر کو عالمی دن منایا جاتا ہے۔ COPD کا مطلب ہوتا ہے کرونک obstructive pulmonary disease۔ اب اردو میں اس کا کوئی صحیح نام نہیں ہے، لیکن اگر اس کا ہم ترجمہ کریں تو اس کو ہم دائمی سانس میں تنگی یا دائمی سانس میں رکاوٹ کہیں گے۔ اب یہ دائمی اس کی دن کو منانے کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیے، بہت ساری جو امراض ہیں اس پہ ان میں شرح اموات میں ہم نے بہت حد تک قابو پا لیا ہے، آگاہی کرنے سے اور پریونٹیو میشرز لینے سے، لیکن COPD ایک مرض ہے جس کی شرح اموات جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ آج سے 10 سال پہلے یہ 5ویں نمبر پہ تھا شرح اموات کے لحاظ سے، اور اب یہ 3رے نمبر پر آ گیا ہے۔ تو یہ وہ مرض ہے جس میں شرح اموات تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اب یہ COPD ایک انسان کو کیوں ہوتا ہے یا دائمی سانس میں تنگی کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیے، اس کی بنیادی وجہ تو کہتے ہیں تمباکو نوشی ہے۔ تمباکو نوشی چاہے آپ خود کریں یا آپ کے ساتھ کوئی آپ کا شوہر یا کوئی بیوی یا کوئی بھی گھر میں اسموکنگ کر رہا ہے یا دفتر میں اسموکنگ کر رہا ہے، تو اس میں بھی اس کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں، جسے ہم پیسیو اسموکنگ کہتے ہیں۔ 30% COPD جو ہے ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کو ایکسپوجر جو ہے دھوئیں سے، مٹی سے ہو، اور ان کو بھی یہ مرض ہو سکتا ہے۔ تو پیسیو اسموکنگ بھی اس کا ہے، ایکٹیو اسموکنگ تو اس کا مین ریزن ہے۔ دوسری اس کی بڑی وجہ جو ہے، جو کہ پاکستان میں بھی کافی کامن ہے، وہ ہے ہمارے ہاں لکڑی کوئلہ جلانا، خاص طور پہ دیہاتوں میں جب چیز بدلتی ہے اور سردیوں میں گھروں کو گرم کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، پراپر وہاں پر ہوا کا اخراج نہیں ہوتا تو سارا دھواں اندر جمع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بھی یہ مرض جسے ہم COPD کہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ تیسری اس کی بڑی وجہ جو ہے کام پہ گرد و غبار سے آپ کا واسطہ پڑنا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے خاکروب ہیں، بہت سارے ماربل کٹرز ہیں جو ماربل کی گھسائی کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، کانوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کوئلے کی کان میں کام کر رہا ہے، کوئی وہ حفاظتی اقدامات بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں میں جب یہ مٹی اور دھواں جاتا ہے تو ان میں بھی دائمی سانس کی تنگی ہو جاتی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ COPD یعنی کرونک obstructive airway disease کی جو بنیادی وجہ ہے وہ 3 ہی ہیں، یعنی تمباکو نوشی کرنا، چاہے خود کریں یا کوئی اور کرے۔ دوسرا ہے کہ آپ کے پیشے کے حساب سے آپ کا بہت زیادہ مٹی دھوئیں سے واسطہ پڑ جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ گھروں میں کوئلہ لکڑی جلانا۔ یہ 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے COPD ہوتا ہے۔ اب COPD کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ ان لوگوں کو جو مین سمٹمز ہوتے ہیں یا علاماتیں ہوتی ہیں وہ بار بار کھانسی کا ہونا، سانس میں دشواری محسوس کرنا اور بلغم کا اخراج ہونا۔ بار بار ان کو انفیکشن ہوتا ہے، چیسٹ انفیکشن کے طور پہ، یعنی اینٹی بائیوٹک سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ اگر سمٹمز ہوں اور کسی کا جو واسطہ ہے ان 3 چیزوں سے جو میں نے ابھی بتایا ہے وہ ہو، تو ہمیں ہمیشہ COPD کا سوچنا چاہیے۔ اب اس کی تشخیص کیسے ہوتی ہے؟ تو اس میں ایک سانس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے جسے ہم اسپائرومیٹری کہتے ہیں۔ اسپائرومیٹری سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ سانس میں کتنی رکاوٹ ہے، تو سانس میں رکاوٹ ہونا بھی ضروری ہے۔ تو یہ اسپائرومیٹری ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، بہت ساری جگہوں پہ یہ ہو رہا ہے، جس سے ہم اس کی تشخیص کر سکتے ہیں۔ اب جہاں تک علاج کا تعلق ہے تو علاج کے لیے بنیادی طور پہ اس میں جو ہے
کچھ تو پریونٹیو میجرز لیے جاتے ہیں، یعنی ان چیزوں سے بچاؤ کی تدابیر کرنی چاہیے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو COPD ہو رہا ہے۔ تمباکو نوشی ترک کرنی چاہیے ہر طرح سے، نہ خود تمباکو نوشی کریں، نہ کسی کو دوسرے سے اپنی تمباکو نوشی کے دھوئیں سے اس کا واسطہ کرائیں۔ دوسری چیز جو ہے، اگر آپ کے کام پہ بہت بڑا گرد و غبار ہے تو ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کی جائے، پروٹیکٹیو میجرز کیے جائیں، ماسک پہنے جائیں۔ اور تیسری چیز ہے کہ گھروں میں لکڑی کوئلہ نہ جلایا جائے، اور جلانا اگر مجبوری ہے تو پھر چمنیوں کا استعمال کیا جائے تاکہ سارا دھواں باہر چلا جائے، کمروں میں جمع نہ ہو۔ تو پہلے تو کام یہ ہے۔ دوسرا اس کا جو بنیادی ٹریٹمنٹ ہے کہ حفاظتی ٹیکے، خاص طور پہ سردیاں آنے سے پہلے فلو ویکسین لگانا، اور زندگی میں ایک دفعہ نمونیا کی بھی ویکسین لگائی جائے تو آپ کو انفیکشن ہونے سے بچا ہوتا ہے۔ پھر اگر علامتیں زیادہ بڑھ جائیں، سانس میں دشواری ہو، تو اس کے مختلف انہیلرز ہیں۔ انہیلر لینے کا فائدہ یہ ہے کہ دوا سیدھی وہیں جاتی ہے جہاں پر تکلیف ہے، یعنی سانس کی نالیوں میں، تو ایک بہت تھوڑی سی مقدار میں دوا جو ہے وہ اپنا اثر کرتی ہے۔ جب کسی کو شدت کا دورہ پڑنے لگے، بلغم کا اخراج ہونے لگے، بخار ہونے لگے، تو انفیکشن ہونے کے چانسز ان لوگوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اینٹی بائیوٹک کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس کا بنیادی طور پہ علاج ہے۔ ہر اس چیز سے بچنے کی کوشش کیجیے جن کی وجہ سے COPD ہوتا ہے۔ شکریہ۔